السلام علیکم، میں ہوں نور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 10 برس قبل پیدا ہوئے تھے۔ جناب ابو طالب کی اولاد بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اخراجات بھی بہت زیادہ تھے، جبکہ ان کی آمدنی انتہائی محدود تھی۔ اس وجہ سے جناب ابو طالب بہت پریشان اور متفکر رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑا، جس سے تمام مکہ والے تنگ آ گئے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، چاچا جان، آپ کے بھائی ابو طالب کا تنبہ کثیر ہے، اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم۔ ان کا وقت انتہائی تنگی و اسرت سے گزرتا ہے۔ مناسب ہے کہ ہم ان کی امداد کریں اور ان کے بوجھ کو بانٹ لیں۔ ہم میں سے ہر ایک ان کے ایک بیٹے کو اپنی کفالت میں لے لے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو طالب کے پاس رہ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا اور ان کی پرورش کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ کے بارے میں ابو یا علی بھی خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن مبعوث ہوئے اور دوسرے دن منگل کو میں مسلمان ہوں۔ ایمان قبول کرتے وقت آپ کی عمر 10 برس تھی۔ اس ضمن میں ایک روایت میں آتا ہے کہ کیوں کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، اس لیے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس کو میں نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اور تمہیں بھی اس کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے کسی سے اس دین کے بارے میں نہیں سنا، اور میں اپنے والد جناب ابو طالب کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں ان کے ساتھ مشورہ کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر تم اسلام قبول نہ کرو تو اس سے کسی دوسرے کو بھی نہ بتا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات توقیف فرمایا۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب مبارک کو کھول دیا اور نور ہدایت کی روشنی عطا فرمائی۔ جب صبح کا اجالا طلوع ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر اسلام پیش کیجیے۔ چنانچہ کلمہ اسلام پڑھا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو انہوں نے کہا کہ میں جا کر اپنے والد محترم سے مشورہ کرتا ہوں۔ ابھی چند قدم ہی گئے تھے کہ دل میں خیال گزرا کہ مجھے میرے والد کی نصیحت تھی کہ تمہیں جو بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے اسے ضرور قبول کرنا۔ چنانچہ اس کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے واپس ہوئے اور کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس طرح بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔